مختلف کمپنیز میں، مختلف فرمز کے اندر، اور اب ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے آج کل. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج لا رہے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوئے گا پیکج، اور جیسے ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے تو ہم میڈیا کے اوپر اس کی ایک آگاہی مہم شروع کریں گے کہ آپ کہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، اور آپ فوری طور پہ حکومت کی طرف سے امداد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بجلی کے پیکج کے اوپر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 90% جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے ہیں، اور ہم ان سب کاروباروں کو، یعنی 90% سے زیادہ کاروباروں کو بجلی کے ذریعے ہم کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک امداد مل سکے. اور یہ پیکج انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے میں، جو اگلے 9 دن رہ گئے ہیں، یہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لانچ کریں گے. اور 90% سے زیادہ جو صنعت ہے اور 90% سے زیادہ جو کمرشل میٹرز جن لوگوں کے پاس ہیں، جو چھوٹے اور درمیانے طبقے پہ سارے مبنی ہیں، ان کو براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ اس پیکج سے جو ہے کافی مدد مل جائے گی بجلی کے حوالے سے. اس کے بعد ہم ایک اور پیکج لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ماضی میں جو بینکس ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو وسائل کی فراہمی جو ہے ان تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی، کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس کی بنیاد کے اوپر بینک جس کی سیکیورٹی رکھ کے اپنے پاس ان کو امداد دے سکے. تو ہم وزارت خزانہ کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک نئی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ جو امداد ہے اس کی ترسیل پہنچ سکے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ہم نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے رسک کو بیلنس کرنا ہے، کہ غریب کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ بیمار نہ ہو، اور اس توازن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس لیے ہم ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو جو ہم کھول چکے ہیں. ضروری چیزوں کے جو اشیاء کے سیکٹر کھولے ہیں، اس کے بعد ہم نے ایڈیشنل سیکٹرز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کھولے ہیں. اب ہم فیز 2 جو انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹرز کی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے جو پچھلی صنعتیں اور کاروباری ایکٹیویٹی ہم کھول رہے ہیں اور وہ اسٹریم لائن ہو رہی ہیں، وہاں پہ SOPs اور حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اطمینان کے اوپر ان کا لاگو شروع ہو گیا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ کرونا کے رسک کو دیکھتے ہوئے دوسرے سیکٹر تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. لیکن ان دا مین وائل یہ جو میں نے آپ کو تمام اسکیمیں بتائی ہیں ہم یہ رول آؤٹ کریں گے تاکہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو فوری طور پہ امداد مل سکے. شکریہ حماد. اور اب میں یہ آخر میں معید آپ کو کہوں گا، دیکھیں میں جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ بڑی مشکلوں میں ہیں. اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے، ادھر اس وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس. مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے، اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہوگی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے. تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے. سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں. تو معید پلیز آپ اپڈیٹ کریں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں پاکستانی، کہ وہ ابھی بھی بہت صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں اور واپس آنے